بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کی پیدائش اور اس کا مقام۔ عورت کی پیدائش انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے جو نہ صرف مذہبی، تاریخی اور سماجی حوالوں سے اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہ اخلاقی اور روحانی زندگی کی بنیاد بھی ہے۔ عورت کی حیثیت اور اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ، مذہب اور سماج کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ عورت کی پیدائش کا قرآنی نظریہ۔ قرآن مجید میں عورت کی پیدائش کو ایک اہم اور عزت کے قابل عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں سے کثیر مرد و عورت پھیلائے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں اور ان کی تخلیق ایک ہی اصل سے ہوئی ہے۔ عورت کی تخلیق کو کسی بھی کمتر درجے پر نہیں رکھا گیا بلکہ اسے ایک مکمل انسان کی حیثیت دی گئی ہے۔ عورت کی پیدائش اور اس کی اہمیت کو تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف انداز میں دیکھا گیا ہے۔ قدیم زمانے میں کئی تہذیبوں میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم حیثیت دی جاتی تھی۔ یونانی اور روحانی تہذیبوں میں عورت کی حیثیت غلاموں سے بھی کم تر تھی۔ اسلام کے آنے سے قبل عرب معاشرہ بھی عورت کو کم تر سمجھتا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا عام تھا کیونکہ انہیں بوجھ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کو اس ذلت سے نکال کر عزت و وقار عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ عورت کا سماجی مقام۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق دیے اور اس کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا۔ عورت نہ صرف ماں کے روپ میں معاشرتی ستون ہے بلکہ بیوی، بہن اور بیٹی کے طور پر خاندان کی بنیاد کو مضبوط بناتی ہے۔ ماں کا مقام۔ ماں کی حیثیت اسلام میں سب سے بلند ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور پر ماں کا ذکر نمایاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ۔ بیٹی کی پیدائش۔ اسلام سے پہلے بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رجحان کو ختم کیا۔ آپ نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا اور ان کی پرورش کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ بیوی کے طور پر عورت کو بیوی کے روپ میں ایک شراکت دار اور دوست کی حیثیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور ان بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ عورت کے حقوق۔ اسلام نے عورت کو وہ تمام حقوق دیے جو مرد کو حاصل ہے۔ ان میں تعلیم کا حق، جائیداد کا حق، نکاح اور طلاق کا حق شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ عورت کی پیدائش کے سماجی اثرات۔ عورت کی پیدائش صرف ایک فرد کی تخلیق نہیں بلکہ ایک خاندان، معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے نئی زندگی کا آغاز ہے۔ عورت کے وجود نے نسل انسانی کا تسلسل قائم ہے۔ ایک تعلیم یافتہ اور مضبوط عورت معاشرے کے لیے رحمت بن سکتی ہے۔ عورت کی موجودہ حیثیت۔ آج کے دور میں عورت کو بہت سے چیلنج کا سامنا ہے۔ جہاں تعلیم اور ملازمت کے میدان میں عورتوں نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہیں انہیں جنسی ہراسانی، عدم مساوات اور تشدد جیسے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ عورت کو اس کا جائز مقام دینے سے نہ صرف وہ خود خوشحال ہوگی بلکہ پورا معاشرہ ترقی کرے گا۔ عورت کی پیدائش ایک نعمت ہے جو انسانی زندگی کو مکمل کرتی ہے۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق دے کر اس کے مقام کو بلند کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عورت کو وہ عزت اور مقام دیں جو اس کا حق ہے۔ عورت کا وجود نہ صرف ایک خاندان
بلکہ پوری انسانیت کے لیے ضروری ہے اور باعث فخر ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن والے نشان کو ہلکا سا پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔